حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ارادہ کیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام زمین میں سے جمع کر کے لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر بارش برسائی اور اپنی قدرت سے اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں روح پھونک دی۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی وہ جو بدن ایک ٹھیکرے کے مانند تھا وہ گوشت سے بدلتا رہا۔ جب روح سینے مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یعنی ہے انسان جلد باز۔ شروع میں فرشتے حضرت آدم کی پیدائش کے وقت آپس میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے خاک سے بنا کر خلافت پر بٹھائے گا اور ہم سے زیادہ خدا کے نزدیک وہ ہوگا جبکہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور حکم کیا فرشتوں کو اس کے نام بتاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی خبر دو ان چیزوں کے نام کی اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بولے، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی عالم اور دانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کوئی امر مانیا ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، تو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں تمام سہولتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ خواب کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے حضرت حوا کو بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے اور پوچھا، تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا، میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے حسن اور جمال میں حضرت حوا اس قدر تھیں کہ تمام عالم کی خوبی کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو 90 حصے حضرت حوا تھیں اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھ کر شکر بجا لائے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو شرمندہ ہوا اور فرشتوں میں سے نکالا گیا۔ اس وجہ سے کینہ اور حسد کی آگ اس کے اندر شعلے مارتی تھی اور ہر وقت اس موقع میں رہتا کہ کس طرح جنت میں جائے اور آدم کو نکالے۔ اس نے پہلے تو طاؤس سے دوستی کی،
ताउस मोर को कहते हैं कि मेरी दोस्ती का हक तुझ पर वाजिब है। पहले हम तुम एक मकान में रहते थे। तुझसे इल्तमास है कि तू अपने बाजू पर बिठाकर मुझे जन्नत में पहुंचा दे ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। ताउस ने इस बात से इनकार किया कि यह बात तू सांप से कह। वो सांप के पास गया। सांप ने उसकी बात मान ली और शैतान सांप के मुंह में बैठकर चला गया। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा हैं दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे, और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। हज़रत आदम और हज़रत हवा ने शैतान को नहीं पहचाना था। फिर शैतान ने इन दोनों के रूबरू कसम खा ली कि यकीन जानिए मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। सो उन दोनों को फरेब से नीचे ले आया। बस उन दोनों ने जब दरख्त को चखा दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गईं और दोनों अपने ऊपर अपने जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और उनके रब ने उनको पुकारा और कहा मैं तुम दोनों को उस दरख्त से मना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा सरीह दुश्मन है। दोनों ने कहा ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम बाहम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और नफ़ा हासिल करना है एक वक्त तक। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया तुमको वहाँ ही ज़िंदगी बसर करना है और वहाँ ही मरना है और इसी में से फिर निकाले जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी की ज़िंदगी ज़मीन पर गुजारी और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि पैगंबर और नबी होने के बावजूद अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने पर उनको सज़ा मिली। तो हम लोग तो अल्लाह ताला की नाफरमानी हर रोज़ करते हैं। शैतान हमें हर रोज़ भगाता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।